بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسیشن کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے آپ کی جاب کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں پیچھے 2010 کے ریسیشن کو، جب دبئی کی مارکیٹ ڈوب گئی، لوگوں کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی، امریکہ کے بینک دیوالیہ ہونے شروع ہو گئے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ ٹائم یاد ہو، حالانکہ یہ 10-12 سال پہلے کی بات ہے، اور کچھ کو بالکل پتہ بھی نہ ہو کہ اچھا ایسا بھی کچھ ہوا تھا. لیکن ہر بندے کو ایک چیز کا پتہ ہے، اور وہ ہے 2020 کا ریسیشن. 2020 کا ریسیشن جو ہے وہ کووڈ-19 کے بعد آیا. مطلب کووڈ-19 کے بعد کی جو سچویشن ڈیولپ ہوئی وہ ریسیشن کا پیریڈ ہے. اس کو ریسیشن کہتے ہیں. جب اکانومی نیچے جانا شروع ہو جاتی ہیں، انڈسٹریز بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، امپلائمنٹ ختم ہو جاتی ہے یا کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور چیزوں کی شے خوردونوش کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ ریسیشن ہے. اور اس ریسیشن کو ہر آدمی نے دیکھا. یعنی دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو 2020 کے ورلڈ ریسیشن کو انالائز نہ کر سکے. یعنی اس کی جو انہوں نے دیکھا اس ٹائم کے اوپر وہ سارا ریسیشن ہے. تو سملرلی اگر آپ پاکستان کی اسپیشلی، ویسے تو یہ ورلڈ وائڈ ریسیشن ہے، پوری دنیا میں کساد بازاری ہے، پوری دنیا کی جو مارکیٹ ہے، اکانومیز ہے، سلو ڈاؤن جا رہی ہیں. لیکن جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ اس سب سے زیادہ ہے. جو لوگ بھی پاکستان میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس وقت اوور آل سچویشن کیا چل رہی ہے، اور ہم بہت ہی بہتر سائڈ کے اوپر، پازیٹیو سائڈ کے اوپر رہتے ہوئے بھی اگر سوچیں کہ اللہ خیر کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا اور فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر بھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں بہتری آنے کے لیے بھی 1 سال کا ٹائم لگ جائے گا. تو اگر فوری طور کے اوپر بھی سب چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گورنمنٹ یا جو بھی لوگ انوالو ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو اس کو ٹھیک ہونے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے، اور اس ٹھیک ہونے کا جو امپیکٹ آئے گا اس کو بھی 1 سال لگ جائے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو یہ 2023 کا ایئر ہے یہ ریسیشن کا، ایک تو ویسے ہی پوری دنیا میں ریسیشن کا سال ہے، لیکن پاکستان میں اسپیشلی یہ ایک پرابلمیٹک ایئر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور جو بھی بہتری ہونی ہے اس کے جو بھی اثرات آئیں گے وہ آگے 2024 میں نظر آنا شروع ہوں گے. تو اس لیے جو بھی لوگ جس جگہ بھی جو بھی جاب کر رہے ہیں ان کو بہت کیئرفل رہنا چاہیے. اور اب اس کا سلوشن کیا ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہے اور آگے ورسٹ ہو سکتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر جو بندہ جس جگہ پہ بیٹھا ہے اس کو اپنے کام میں زیادہ دلچسپی لینی چاہیے، اپنے کام کو زیادہ آنرشپ کے ساتھ کرنا چاہیے، اور سکلز اپنی امپروو کرنی چاہیے. آرگنائزیشن کو بتانا چاہیے کہ میں اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہوں. مطلب میرے پاس کچھ ایسے کام ہیں جو اگر آپ مجھے نکالتے ہیں تو یہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو مطلب اپنی اسکل کو بڑھائیں، اپنی رسپانسبلٹی کو فلی شیئر کریں، اپنی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو لوور سائڈ کے اوپر رکھیں. جب دبئی میں جو 2010 کا ریسیشن تھا تو دبئی سے لوگوں کو انہوں نے نکالنا شروع کر دیا. تو اس وقت وہ لوگ جو سیلری لے رہے تھے وہ کہتے تھے جی آپ ہمیں اسے ہاف سیلری پہ رکھ لیں، لیکن نکالیں نہ، یہاں سے جاب سے نہ نکالیں یا کنٹری سے نہ نکالیں کہ جی آپ واپس اپنے کنٹری کو چلے جائیں، تو آپ ہمیں ہاف سیلری دے دیں. اور اس وقت بہت سارے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا کہ جی اپنی سیلری کو ڈکریز کر کے نیچے لے آئے اور اپنی جاب کو جاری رکھا. تو اسی طرح کی سچویشن اگر ہوتی ہے تو اس وقت کمپنی ان لوگوں کو پریفر کرتی ہے جو ان کے لیے بہت نیسیسری ہوتے ہیں، جو ان کے اس تھوڑے سے سسٹم کو، جتنا ریسیشن پیریڈ میں چل رہا ہوتا ہے، جو ڈکریز سسٹم ہوگا تو اس کو چلانے کے لیے جن کی ضرورت ہوگی صرف ان کو پھر ڈپیوٹ کرتی ہے. تو اس صورتحال میں جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہوں گے، اسکلفل ہوں گے، جتنی زیادہ رسپانسبلٹی لینے والے لوگ ہوں گے انہیں کو پریفر کیا جاتا ہے. تو اپنی ڈیمانڈ کو اس سال میں
لوور سائڈ پہ رکھیں، اپنی سکلز کو ہائر سائڈ کے اوپر لے کے جائیں، اپنی رسپانسبلٹی آنرشپ کام کرنے کی اس کو میکسیمم کریں، مینجمنٹ کے گڈ ویز میں رہیں تاکہ کوئی بھی اگر برا وقت آتا ہے تو آپ اس سے بچے رہیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم کرے، اور ہم ہوپ فل ہیں کہ پاکستان اور دنیا اس سے نکلے گی اور ہم لوگ ترقی کی طرف جائیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔